شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو کوئی کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کیا جائے اور خون بہا اس کے وارثوں کو ادا کیا جائے، مگر یہ کہ وہ لوگ خود خون بہا معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تمہاری دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو اور خود مسلمان ہو تو پھر اس کا کفارہ ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ مقتول ایسی غیر مسلم قوم کا فرد ہے جس کی اور تمہارے درمیان جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے تو کفارہ میں ایک خون بہا اس کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا اور ایک مسلمان غلام بھی آزاد کیا جائے گا، اور جس کو غلام میسر نہ ہو تو وہ مسلسل 2 مہینے روزے رکھے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی توبہ مقرر ہے، خدا بڑا جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، اور اللہ اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو پہلے خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے تو اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے۔ تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں۔ اس سے پہلے تم خود بھی کافر ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم مسلمان ہو گئے۔ بس خوب تحقیق کر لیا کرو، یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مسلمانوں میں سے بالعذر گھر میں بیٹھے رہنے والوں، راہ خدا میں مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو درجہ کے اعتبار سے بیٹھ رہنے والوں پر فضیلت دی ہے، اور یوں تو اللہ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، مگر اس نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم کے ساتھ فضیلت دی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے بڑے درجے بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔